حمداللہ صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ یا تو اسمبلیاں چھوڑ دیں، کہ آپ لوگ چاہیں گے کہ وہ اسمبلیاں چھوڑ دیں؟ کیونکہ پی ٹی آئی کے اندر کے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اسمبلیاں چھوڑ دیں۔ دیکھیے بات یہ ہے، یہ فیصلہ تو میرے خیال میں بھی یہ پی ٹی آئی کا فیصلہ ہوگا، پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کا فیصلہ ہوگا کہ وہ آپس میں بیٹھ کے فیصلہ کریں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور ہمارے آگے حکمت عملی کیا ہوگی۔ کیا ہم نے پوری اسمبلی کو الوداع کہنا ہے؟ پوری اسمبلی جتنے بھی لوگ ہیں، جو کچھ لوگوں کو یعنی 185 یہ پتہ نہیں کتنے لوگوں کو سزائیں ہوئی یا 108 کو، ان میں سے کتنے اراکین اسمبلی ہے ان کو سزائیں ہوئی، وہ تو میرے بھائی کے مطابق انہوں نے تو جانا ہوگا، گرفتاری دینی ہوگی، ورنہ ان کی ضمانت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کیا پی ٹی آئی اپنی تحریک کو مؤثر بنانے کے لیے وہ کیا حکمت عملی بنا سکتے ہیں اس سزا کے بعد؟ یہ فیصلہ اس نے کرنا ہے، پی ٹی آئی نے کرنی ہے۔ اگر ایک تجربہ ان کا جو ماضی میں انہوں نے تجربہ کیا، آپ کو یاد ہوگا انہوں نے خیبر پختونخوا کی اسمبلی بھی توڑ دی، پنجاب کی اسمبلی بھی توڑ دی، انہوں نے قومی اسمبلی سے بھی جتنے بھی اراکین تھے انہوں نے استعفیٰ دیے جب عمران خان کو تحریک عدم اعتماد کے ذریعے ان کو اقتدار سے باہر کیا گیا۔ میرے خیال میں پی ٹی آئی کی بہت سے ایسے دوست ہیں، احباب ہیں، کہ وہ تسلیم کرتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے ماضی میں کیا وہ ہم نے غلطی کیا۔ تو اگر اس غلطی کو سامنے رکھ کے اور آج کی صورتحال کو سامنے رکھ کے وہ اچھے فیصلے کی پوزیشن میں ہوں گے کہ ہم کیا فیصلہ کریں گے، کیا ہم اسی غلطی کو جو ہم نے کل کیا، کیا آج ہم اسی کو دہرائیں گے، کیا آج کی سیاست میں، آج کے ماحول میں، آج کے سیناریو میں وہ غلطی ہوگی یا نہیں ہوگی، یا ایک مثبت قدم ہوگا۔ لیکن میں اس سے ہٹ کے ایک بات کرتا ہوں، ہماری ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے، خاص کر طاقتور طبقے کی۔ وہ غلط فہمی یہ ہے کہ ان کے مطابق یہ ہے کہ جتنا بھی ہم سیاسی پارٹی کو دبائیں گے، ان کی لیڈرشپ کو دبائیں گے، وہ کمزور ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہے۔ پاکستان کی تاریخ آپ دیکھیے، نواز شریف کو کتنا دبایا گیا، بے نظیر کو کتنا دبایا گیا۔ کیا بے نظیر کے ساتھ مشرف NRO کر کے دبئی میں نہیں بیٹھے؟ کیا ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ کیا ہوا؟ کیا پیپلز پارٹی ختم ہو گئی؟ تو میں یہی کہہ، کیونکہ یہ مظلوم تر ثابت ہوگی عام پبلک میں، تو لہٰذا یہ فائدہ جو آپ پہنچا رہے ہیں، یہ آپ پتہ نہیں ایک کیوں یہ فائدہ پہنچا رہے ہیں پی ٹی آئی کو، یہ تو پی ٹی آئی کو فائدہ پہنچ رہی ہے، ان کی مظلومیت میں اضافہ ہوگا۔ اچھا حمداللہ صاحب، آپ حکمت عملی کی بات کر رہے تھے کچھ دیر پہلے، بیرسٹر غور صاحب نے کہا ہے کہ ایک دن کی ایکٹیویٹی ہے، ریلیاں نکالیں اور بس یہ حکمت عملی ہے۔ تو میں نے آپ کو کہہ دیا، بیرسٹر گوار ہو یا اسد قیصر ہو یا ان کی بھی جو بھی پارٹی کی قیادت ہو، ابھی تک تو وہ ایک مؤثر تحریک نہ چلا سکے 8 فروری 2024 کے بعد۔ جو سیاسی تحریک ہو، جو سیاسی پارٹیاں چلاتی ہیں، وہ منظر عام پر وہ سامنے نظر نہیں آ رہی ہے۔ ابھی آگے وہ کیا کریں گے؟ 1 دن کی تحریک چلائیں گے، 2 دن کی چلائیں گے، تسلسل کے ساتھ چلائیں گے، اس کی شکل و نوعیت کیا ہوگی، یہ تو اس پہ ڈیپینڈ ہے، یہ اس پہ منحصر ہے، یہ تو میں نہیں بتا سکتا۔ اچھا حمداللہ صاحب، یہ علی امین گنڈا پور کے آخری مراحل چل رہے ہیں، فیصل واڈا صاحب جو کہ کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ ہی از ویری ویل اویئر آف واٹ اسٹیبلشمنٹ از تھنکنگ، تو آپ ایگری کرتے ہیں کیسے جائیں گے گنڈا پور صاحب اگر جاتے بھی ہیں؟ دیکھیے، جمعیت علماء اسلام کے پاس ان کی وفد ہے، تحریک انصاف کی وفد۔ کچھ مہینہ 1.5 مہینہ پہلے جب یہ باتیں ہو رہی تھی کہ تحریک عدم اعتماد آ جائے گی، تو جب تحریک انصاف کا وفد آیا تو مولانا صاحب نے صاف واضح طور پر کہا کہ ہم تحریک عدم اعتماد لانے میں دلچسپی نہیں رکھتے ہیں، نہ ہم علی امین گنڈا پور کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا حصہ بنیں گے۔ ابھی تک تو جمعیت علماء اسلام کا فیصلہ ابھی تک یہی ہے۔ اب آگے صورتحال کیا بنے گی؟ ہاں، مولانا صاحب نے ضرور یہ کہا قیادت نے، اگر پی ٹی آئی کے اندر میں سے علی امین گنڈا پور کو ہٹانا چاہتے ہیں، ان کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، تو یہ پی ٹی آئی کا فیصلہ ہوگا۔ لیکن وہ کریں گے کیوں؟ اتنا تو ہم کہہ سکیں گے کہ 1.5 سال کی جو حکومت ہے یا 14 مہینے کی جو حکومت ہے، وہ خیبر پختونخوا میں ناکام ہے۔ نہ وہ معیشت کو بہار سکے، نہ روزگار دے سکے، نہ امن و امان مینج کر سکے، وہاں سیکورٹی بھی آپ کے سامنے ہے۔ عبداللہ صاحب، آپ نے بھی کلیئرلی کہا آپ ایسا نہیں چاہتے، عرفان صدیقی صاحب نے بات کی، انہوں نے بھی کہا کہ ہم ایسا نہیں چاہتے، شازیہ مری نے کہا کہ ہم ایسا نہیں چاہتے، لیکن اپنی پرفارمنس کے بیس پہ اگر ان کے خلاف عدم اعتماد آئے تو آئے، یعنی کہ کوئی ایسا چاہ نہیں رہا نہ گورنمنٹ میں نہ صوبائی سطح پہ، پھر یہ بات ہی کیوں ہو رہی ہے؟ کہ یہ تو میں سب سے زیادہ میرے خیال میں یہ باتیں پیپلز پارٹی یا جمعیت علماء اسلام تحریک اعتماد عدم اعتماد کی باتیں اتنی نہیں کرتی ہے جتنی ان کی صفوں میں یہ باتیں ہو رہی ہیں، پی ٹی آئی کی صفوں میں۔ تو اس لیے پی ٹی آئی کی صفوں میں انتشار ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ لیڈرشپ جیل میں ہے، اور باہر جو دوست ہے اس کی اتھارٹی نہیں ہے، اختیارات نہیں ہے۔ وہ اختیارات نہیں ہے جو لیڈرشپ کے پاس ہوتا ہے،
وہ مینج نہیں کر سکتے ہیں، اپنے صفوں میں اتحاد اور وحدت اہم معاملات میں پیدا نہیں کر سکتے ہیں. وہ آپ کے سامنے وہ انتشار، وہ اس کے مابین اختلاف ان کی پارٹی کے اندر کے مسائل ہے. تو اس لیے یہ تحریک عدم اعتماد کی باتیں ہو رہی ہے. میرے خیال میں میری پارٹی یا PMLN یا PP اتنا یہ افواہ نہیں پھیلائیں گے جتنی ان کی پارٹی کے اندر میں سے یہ باتیں نکلتی ہیں. ٹھیک، یہ جو آپ نے کہا اس کی تو خبر کی حیثیت ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.